خصوصی عدالت کی تشکیل کو کالعدم قرار دے دیا گیا اور اس فیصلے کو اڑا دیا گیا، میں سمجھتا ہوں یہ اس لحاظ سے بہتر ہوا ہے، کیونکہ جو فیصلہ جنرل مشرف کے خلاف آیا تھا وہ ایک علامتی فیصلہ تھا۔ نہ جنرل مشرف نے پاکستان آنا تھا، نہ آنا ہے، نہ انہیں پھانسی لگنی تھی، لیکن اس کے بعد جو اس فیصلے میں کہا گیا تھا اس کے اوپر کوئی کسی صورت میں عمل درآمد ممکن نہیں تھا۔ تو میں یہ کہوں گا کہ جو خصوصی عدالت نے فیصلہ دیا تھا ان کی بھی عزت رہ جائے گی۔ جنرل صاحب جس حالت میں بھی پاکستان آئے، زندہ آئے، اللہ کرے زندہ ہی آئے، نہ آئے، ان کی بھی فیس سیونگ عزت رہ جائے گی۔ اور یہ فیصلہ ایسا ہو گیا ہے کہ چلیں ایک، یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھٹو صاحب کی جو لاجک تھی، جو کام پردے میں رہنا ہے ڈاکٹر صاحب وہ پردے میں رہ جائے، نہیں، لیکن جو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں طارق فضل صاحب کی جو بھٹو صاحب کی لاجک تھی، صاحب نے بہت ساری باتیں کرتی ہیں۔ سر ایک منٹ طارق بھائی آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں میں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھٹو صاحب کی جو لاجک تھی کہ آرٹیکل 6 کو دستور کا حصہ بنایا جائے، دستور توڑنے والا جو ہے وہ غداری کا مرتکب ہو یا اس کو سزائے موت دی جائے تاکہ آئندہ سے کوئی مارشل نہ لگائے، آپ یہ کہہ رہے ہیں بھٹو صاحب کی وہ لاجک بھی غلط تھی، آرٹیکل 6 کا یہ کلوز بھی غلط ہے، آپ نے مقدمہ بھی غلط بنایا، آپ سارے غلط ہیں، آج لاہور کا فیصلہ تو آپ ہیں ہی غلط، میں نے حساب لگا لیا آپ غلط لوگ ہیں۔ اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ لاجک بالکل صحیح تھی، جس نے پاکستان کا آئین توڑا آئندہ بھی توڑے گا اسے سزائے موت ملنی چاہیے۔ یہ تو جب ادھر نہیں کچھ ہوا تو آئندہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہونا تھا۔ یہ فیصلہ اگر وہ بھائی عمل درآمد ہونا نہ ہونا ایک اور بات ہے طارق بھائی، عمل درآمد نہ ہو، دیکھیں اب اگر اسحاق ڈار صاحب ابسکانڈر ہو کے نہ واپس آئیں، میری بات تو سن لیں، اسحاق ڈار صاحب ابسکانڈر ہو کے واپس نہ آئیں، نواز شریف صاحب چائے پیتے رہے لیکن علاج کے بہانے واپس ایسا سن تو لیں، نہ واپس آئیں، لیکن ایک فیصلہ تو آ گیا نا، کرپشن جو کرے گا پرائم منسٹر جیل جائے گا، تو اس کی ایک علامت تھی، اگر یہ سزا جو ہے ایکسیکیوٹ نہ بھی ہوتی تو آئندہ مارشاء اللہ کا خطرہ کم ہو جاتا۔ آپ بلا وجہ خوشیاں منا رہے ہیں، آپ تو بہت ہی گیو اپ ہے بھائی، پاکستان میں آپ لوگ کہیں غلط لوگ، پہلے ٹائم ویسٹ کیا قوم کا، آپ نے غلط مقدمہ بنایا، افتخار چودھری کو سپیر کیا، میرا فائدہ جی کہہ رہا صاحب طارق فضل ایک جملہ کہہ لوں یار، یوسف رضا گیلانی گھر نہیں گیا بھائی، جس پرائم منسٹر یہ سوال تو مجھے آپ سے کرنا چاہیے، جی کہہ رہا صاحب کو بتاؤں گا، جی کہہ رہا صاحب۔ کامران شاید ہماری کچھ ہنسی بے بسی کی ہوتی ہے، کچھ دل کی ہنسی ہوتی ہے، آج ڈاکٹر طارق فضل کی اور میری نکل تو ہنسی رہی ہے، لیکن یہ بے بسی کی ہنسی ہے، یہ خوشی کی ہنسی نہیں، یہ جو نکل رہی ہے وہ ہنسی ہے، اچھا ٹھیک ہے کہہ رہا صاحب۔ دیکھیں نواز شریف کو یہ اچھی طرح معلوم تھا کہ سابق صدر جنرل مشرف کو آئین توڑنے کے معاملے میں یا ان کا تخت الٹنے کے معاملے میں سزا نہیں دلوائی جا سکے گی، اس کے باوجود نواز شریف نے یہ جو 3 نومبر کی ایمرجنسی تھی اس کے حوالے سے بھاری پتھر اٹھانے کی کوشش کی تو خود بھی ساتھ ہی لڑک گئے۔ اگر اس وقت کا وزیر اعظم یہ بھاری پتھر اٹھانے کی ہمت نہیں کر سکا تو باقیوں میں کہاں سے آئے گی؟ اب چاہے آپ ہنسے چاہے روئے، یہ بات تو سب کو معلوم تھی کہ عدالت نے جنرل مشرف کو سزائے موت تو دے دی ہے اور فیصلے میں بہت سخت ریمارکس بھی استعمال کر لیے، یعنی جنرل مشرف پر غداری کا لیبل بھی لگا دیا اور ڈی چوک میں 3 دن تک ان کی لاش لٹکانے کا بھی فیصلہ دے دیا، اور صورت میں کہ اگر مشرف کو گرفتار کر کے نہ لایا جا سکے، حکم تو یہ تھا کہ انہیں گرفتار کر کے لایا جائے اور انہیں سزائے موت دی جائے، اور اگر وہ سزائے موت دینے کے بعد پھر انہیں ڈی چوک میں لٹکایا جائے، تو یہ سارا فیصلہ اس کے اوپر بہت رد عمل آیا، خاص کر وہ لوگ بھی جو مشرف کے خلاف تھے وہ بھی اس فیصلے کے حق میں نہیں تھے، کم از کم ان ریمارکس سے حق میں نہیں تھے جو دیے گئے، کیونکہ اسے ان ہیومن کہا گیا یا ان ہیومن سمجھا گیا، لیکن یہ بھی سمجھا گیا کہ پہلی بار کسی عدالت نے کوئی بڑا فیصلہ دیا ہے جس پر عمل درآمد ہونا اسی طرح مشکل ہوگا جس طرح فیصلہ مشکل تھا، تو فیصلہ بھی سخت تھا، ریمارکس بھی سخت تھے، اور پھر جو ریئیکشن آیا وہ ریئیکشن بہت سخت تھا، خاص کر مشرف صاحب کے ادارے کی طرف سے جو ریئیکشن آیا وہ بڑا سخت ریئیکشن تھا، اور پھر جو پبلک ریئیکشن تھا وہ بھی میرے نزدیک 50-50 تھا، بہت سے لوگ اس حق میں تھے لیکن ریمارکس کی وجہ سے شاید بہت سے لوگوں کی سمپتی ہلکی سی مشرف صاحب کی طرف گئی۔ خود حکومت نے فیصلہ دینے والے جج یعنی جسٹس وقار سیٹھ کے خلاف سپریم کورٹ جوڈیشل کونسل جانے کا اعلان کر رکھا ہے، اور یہ کہا گیا کہ جس جج نے یہ ریمارکس دیے ہیں جی اس جج کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کیا اس کے اوپر سوالیہ نشان لگائے گئے، اور وہ فیصلہ ابھی تک واپس نہیں لیا گیا، کیونکہ یہ فیصلہ اتنا بڑا فیصلہ تھا، اس سے بہت ریئیکشن آیا اور فیصلہ واپس ہونا مشکل تھا ٹیکنیکلی قانونی طور پہ، تو اس کا ٹیکنیکل حل نکالا گیا،
اور مسئلے کی جڑ ٹرائل کورٹ تھی اور وہ عدالت میں غیر قانونی ثابت کر دی گئی. تو یہ ٹیکنیکل حل ہے. اس کے نتیجے میں اب جو بھی رد عمل پیدا ہو اس کی کسی کو کیا پرواہ ہے. جو کرنا چاہتا ہوں نا کاشف عباسی صاحب، بات یہ ہے کہ یہ کسی فرد کا ذاتی کیس نہیں تھا، نہ ہے. آئین ٹوٹا، یہ اسٹیٹ کا کیس. یس، آپ کا اب آئین توڑا گیا ہے. یس، حالانکہ میرا ایشو نہیں ہے. ایک چیز پہ حیرانی ہوئی، عدالت نے کہا جی ایمرجنسی میں بنیادی حقوق معطل کیے جاتے ہیں. ایسا امپریشن دیتے کہ ایمرجنسی لگانا ہی نہیں کام. وہ وزیر اعظم لگاتا ہے، اس میں پی سی او نہیں ہوتا، اس میں ججز گھر نہیں جاتے، اس میں کسی کو پی سی او کے تحت حلف نہیں لینا پڑتا، اس میں میڈیا بند نہیں کیا جاتا. یہ بات میں کرنا چاہتا ہوں. انٹرپریٹیشن نام ایمرجنسی کا استعمال ہوا پر تھی نہیں ایمرجنسی. اینڈ این آرمی چیف کین ناٹ، اگر اس کیس ان کا اختیار ہی نہیں ہے ملک میں ایمرجنسی لگانا. میں دو چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں. اگر تو اس کیس کو بھی کلیریفائی کرنے کی، اس کیس کو بھی شہادتیں کمزور ہوئی ہیں، شہادتیں تکڑی ہوئی ہیں، اس کیس کو بھی بنانا آسان نہیں تھا، تو پھر کوئی بھی کیس میرٹ پہ ڈسکس نہیں ہو سکتا. اب آ جائیں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آئین کے آرٹیکل 6 کا یہ حشر ہونا ہے، اقامہ پہ سزا ہوتی ہے مگر آرٹیکل 6 کسی پہ اپلائی نہیں ہوتا، اس پہ سزا نہیں دی جا سکتی، بڑی معذرت سے میں یہ عرض کر رہا ہوں. دوسرا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر حکومت وقت جو حکومت میں آنے سے پہلے جو کہا کرتی تھی، آج ان کو احساس ہوا ہے کہ حکومت میں آنے کے بعد آرٹیکل 6 پہ بات کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. یہ باتیں آج ان کو یاد آ رہی ہوں گی کہ حکومت کرنا بھی کتنا مشکل ہوتا ہے آنے کے بعد بھی. تیسرا اور آخری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اسپیشل کورٹ جو ہے وہ غیر آئینی تھی، قانون کے مطابق نہیں بنی تھی، جو آپ نے بھی خود فرمایا، تو مجھے یہ بتائیں 6 سال تک ٹرائل جو ہوتا رہا، مختلف بینچ چینج ہوتے رہے، سپریم کورٹ میں مختلف حوالے سے یہ کیس ڈسکس ہوتا رہا، سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہوا ہے پروسیڈ کریں. تو آج مجھے یہ پتا چل رہا ہے 6 سال بعد کہ یہ غیر آئینی اسپیشل کورٹ تھی. تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، طاقتور ہو، ماڑے کا پھر پتا چل گیا آپ کو. دیکھیے، مشرف ایک طاقتور آدمی سمجھے جاتے ہیں، ان کی سزا ختم ہوئی ہے تو یہ تاثر پیدا ہوا ہے کہ طاقتور کو سزا نہیں ملتی، اور قانون و انصاف، میرٹ اور ایمانداری کی باتیں صرف غریبوں یا متوسط یا پھر کمزور طبقے کے لیے ہوتی ہیں. جہاں سائیکل چوری پر لوگوں کو عمر قید ہو جاتی ہے اور اے ٹی ایم سے پیسے چرانے کی سزا موت ہے. پاکستان کی تاریخ متنازع عدالتی فیصلوں سے بھری پڑی ہے، خاص کر وہ معاملات جن کا سیاست یا حکومت سے کسی نہ کسی طرح تعلق ہوتا ہے. ان میں زیادہ تر فیصلے متنازع کہلاتے ہیں. جناب مشرف کو سزا دینے والی عدالت کو کالعدم قرار دینا اپنی جگہ ایک بہت بڑا سوال ہے. یعنی جو عدالت 6 سال سے کام کر رہی ہو، اس کے کئی جج اور بینچ تبدیل ہوئے ہو، اور جج بھی بڑے سینئر، وہ عدالت سب سے اعلیٰ عدالت نے بنائی ہو، تو وہ عدالت اگر غیر قانونی قرار دے دی جائے تو پھر سوال اٹھتا ہے اور انصاف پر کس کا یقین قائم رہ سکتا ہے. لیکن جس طرح ماضی میں بہت سے عدالتی فیصلوں کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا، بال تک بیکا نہیں کر سکا، عدالتوں سے فیصلے ہوئے، ان پر عمل درآمد بھی ہو گیا. بھٹو صاحب کا فیصلہ لے لے یا نواز شریف کا فیصلہ لے لے، تو تاریخ میں ان فیصلوں کی وجہ سے عدلیہ پر ہمیشہ انگلیاں اٹھتی ہے اور اٹھتی رہے گی. اب یہ معاملہ چاہے پوری عدلیہ کا ہو یا چند ججوں کا ہو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ فیصلے عوام کے ذہنوں پر بہت گہرا اثر چھوڑتے ہیں. اسی سے معاشرے کے اندر ایک سوچ ڈیولپ ہوتی ہے. تو مشرف کو سزا دینے والی ٹرائل کورٹ کو کالعدم قرار دینے کے فیصلے کے حوالے سے بھی آئینی اور قانونی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے پاس یہ اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ سپریم کورٹ کی بنائی ہوئی عدالت کے قیام کو غیر قانونی قرار دیتی. یعنی یہ جو فیصلہ آیا ہے، اس میں فیصلہ دینے والی عدالت کی جیورڈکشن پر ہی بہت بڑا سوال ہے.